اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں رمضان المبارک کے آداب ڈالنے لگی ہوں کہ رمضان المبارک کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آداب یہ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کا شان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی میں ذہن کو تیار کیجیے اور شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے کثرت سے روزے رکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے: اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربنا وربک اللہ۔ خدا سب سے بڑا ہے، خدایا یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں۔ اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھیے۔ ترمذی اور ابن ماجہ حبان وغیرہ میں آتی ہے۔ رمضان میں عبادت سے خصوصی شغف پیدا کیجیے۔ فرضی نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوش خبری دیتے ہوئے فرمایا: لوگوں، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام اللیل مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، خدا اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔ تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد کو بھی اسی مہینے کی 12 یا 18 کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی، اور اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے دوبارہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا۔ قرآن پاک ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ سمجھنے اور اصل لینے کا بھی خاص خیال رکھیے۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے۔ تراویح کی نماز خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے اور 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے،
بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے، صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کیجیے اور ناداروں کی سحری اور افطاری کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مواصلات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سنتے تھے، اور ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ شب قدر زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور اس رات کو یہ دعا پڑھیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والیوں کو بھی جگاتے اور جگانے کا اہتمام کرتے، اور پورے جوش اور انتہاک کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے، ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے۔ نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ دعائیں کیجیے۔ منشور میں ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا۔ حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادات چھوڑو، روزہ رکھنے والوں کے لیے دعاؤں پر آمین کہو۔ صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں، اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ میں جا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بےہودہ اور فاحش باتوں کے جو روزہ دار سے سرزد ہو گئی ہیں کفارہ بنے، اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا اہتمام ہو جائے۔ ابو داؤد میں آتا ہے، رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ
دوسروں کو بھی نہایت سوز تڑپ نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کا کام کرنے پر ابھاریے، تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی پیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔